ذکراللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھیں۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے، اور کئی پشتوں نے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے تھے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔